آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ درد بھرے چند واقعات بیان ہوں گے کہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کے بارے میں کچھ ذکر کروں، پہلے تھوڑا سا فطرت کے بارے میں سن لیں کہ انسان کی جو فطرت ہے، جو جبلت ہے، اس میں یہ رونا، ہنسنا، خوشی، غمی، دکھ، محبت، نفرت، یہ جذبات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور انسان ان سارے جذبات اور عقل کو ملا کر ایک مرکب بنتا ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح سید البشر ہیں اور اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سے مواقع پر روئے، آنکھوں سے آنسو بہائے، ایک فطری چیز ہے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہے وہ تو خاص ہے، امت کے درد میں رونا، اپنے اعزاء و اقارب ان کے لیے اخلاص اور محبت کی بنیاد پر رونا، مظلوم کا ظلم دیکھ کر رونا، کسی کی تکلیف دیکھ کر بھی آپ روئے، یعنی یہ چند مواقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ تو انسان ویسے عام طور پر ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ڈر، جیسے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے ڈر سے بھی بعض دفعہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اسی طرح کوئی تکلیف جسم میں ہے، ذہنی جسمانی تکلیف، درد ہے، اس سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ کوئی دکھ ہوتا ہے اپنے کسی بچھڑنے کا، کسی ناکامی کا، اس دکھ کی جب کثرت ہوتی ہے، زیادتی، تو پھر بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں تو بھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ انسان بعض دفعہ اپنے کردار پہ، ماضی پہ جب نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں، تو پھر اس وقت بھی بعض دفعہ آنسو جاری ہوتے ہیں۔ تو یہ مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی بہت زیادہ محبت کی وجہ سے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف اسباب ہیں رونے کے۔ بعض دفعہ دکھلاوے کا رونا ہوتا ہے یا پاری کا۔ ہمارے ہاں کچھ، اب تو چلو یہ رواج ختم ہو گیا ہے، ہمارے ہاں پتہ ہی ہے فوتگی کے اوپر کئی دفعہ ایسے ہی بس عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ یہ بہن ایک دوسرے کا جب فوت ہوتا تھا تو کرتے تھے۔ باقاعدہ ایک خاتون کا ملتا بھی ہے کہ جب وہ اسلام لائیں تو کہا اللہ کے نبی فلاں کا میرے اوپر بہن ادھار ہے، ماتم نوحہ تو میں کر رہا ہوں، اسلام نے ان سے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، پہلے کافی ہوتا تھا۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض دفعہ روتے روتے حال چال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے مواقع پہ، وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ تو بہرحال مختلف اسباب ہیں۔ افضل ترین اور اعلیٰ ترین رونا تو وہی ہے جو اللہ کے خوف سے ہو، اسی کی ویلیو ہے۔ باقی فطری طور پہ انسان رونا یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ چونکا دینے والا ہے۔ میں اور آپ، ہماری زندگیاں، ہم تو چاہتے ہیں ہماری زندگی زیادہ وہی اچھی ہے جس میں سہولتیں ہوں اور انجوائے ہو، کیوں نہیں؟ ہم چاہتے ہیں انجوائے ہو، خوشگپی ہو، خوشگپیاں ہوں، خوشی ہو، سہولتیں ہوں، فراوانی ہو، فارغ البالی ہو، ٹینشن فری ہو۔ یہ اس زندگی کو ہم پسند کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور اسی کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولتیں ملتی جائیں اس مادی زندگی کے لیے، یہ ہمارے ٹارگٹس اور اہداف میں ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے،
وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُ، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، آسمان جو ہے وہ چرچرا رہا ہے. ہوتا نا کسی پہ لوڈ زیادہ ہو تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. کسی چیز کے اوپر اس کی کیپیسٹی سے لوڈ زیادہ ڈال دیں، جیسے سواری ہے تو اس میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ چرچرا رہا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِطَّ، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس طرح آواز نکالے. پھر آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے پورے آسمان میں، 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی خالی نہیں کہ جہاں فرشتہ اپنی پیشانی رکھ کے سجدہ نہ کر رہا. اتنی بڑی جگہ ہے، یعنی پورے آسمان پہ جگہ جگہ آسمان پہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم جان لیتے تو تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما تلذذتم بالنساء علی الفروشات، اتنی مایوسی چھا جاتی کہ تم اپنے اہل خانہ سے بھی کنارہ کشی کر لیتے، زندگی سے لطف ختم ہو جاتا. پھر آپ نے فرمایا اور تم پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، بیابانوں کی طرف نکل جاتے، تجأرون الی اللہ، اللہ کی پناہ تلاش کرتے. جو مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. اس حدیث کے بعد ان کا یہ اپنا ایک تجزیہ اور رائے تھی. تو اس حدیث نے میری اور آپ کی صحت درست کی ہے. ہماری جو ترجیحات ہیں، خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، وہ اس حدیث سے ٹکراتی ہیں. آپ کہیں گے خشک زندگی بیان کر رہے ہیں، بے لطف زندگی ہے، اس میں مزہ نہیں ہے. ایسی زندگی کی عکاسی ہو رہی ہے نا کہ ذمہ داری ہے، آخرت تاک کے رہنی ہے. تو اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا. اسی طرح سورہ مریم میں آتا ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے تھے ان کی اولاد میں سے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے روتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، اس کی آیتوں پہ غور کرتے ہیں. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ اہل ایمان کا وصف ہے، ان کی یہ خوبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند واقعات کے جن مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، ان میں پہلا واقعہ جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی اور اپنی والدہ کے ساتھ آپ سفر پر تھے. مقام ابوا پر ان کی والدہ فوت ہو گئی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. اب دیکھیں نا 6 سال کا بچہ ہو، والد دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، تو ظاہر ہے والدہ کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. ایک ہی تھے نا بیٹے، تو ماں کے لیے تو یہی سرمایہ تھا، ایک بیٹا ہے. سیدہ آمینہ کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے لیے بیٹے ایک سرمایہ تھا. تو کتنی زیادہ محبت ہوگی.
اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو سیرت اور کردار اور چہرہ تھا، اللہ اکبر، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی میرے پاس رہیں، تو سب سے پیارا، سب سے پیاری عادات والا پیارا نبی، والدہ اس کے ساتھ، اور وہ والدہ کے ساتھ کس قدر اٹیچ ہوں گے۔ تو پھر اس سفر کے دوران جب والدہ داغ مفارقت دے گئی تو پھر آنکھوں کے سامنے دفن ہوئی، تو ام ایمن، سیدہ ام ایمن، ان کو آپ کہتے تھے کہ میری والدہ ہے، ان کے ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے۔ والدہ کے حوالے سے آپ ایک دفعہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے گئے۔ ظاہر مدینے کے رستے میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال تھے وہ مدینہ منورہ والوں میں تھے۔ ننیال کا علاقہ آپ نے منتخب کیا ہے، انصار جو تھے وہ آپ کے ننیال تھے، نانکے تھے۔ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ صحابہ کرام بھی زاروں گدار ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ والدہ کی قبر پر گئے، اس سے اندازہ لگائیں کہ والدہ کے ساتھ کس قدر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 9 سن ہجری میں ابراہیم بیٹا عطا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس کے بعد خط لکھا۔ پتہ ہے نا، صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، اس کو بھی لکھا۔ اس نے بڑا احترام کیا، اسلام نہ لایا، عیسائی تھا۔ قبطی فرعون پتہ کس خاندان سے تھا؟ قبطی خاندان سے تھا۔ ان میں یہ بڑا اعلیٰ خاندان ہے مصریوں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 انہوں نے اپنی بیٹیاں کہہ لیں کنیزائیں یا خواتین بھیجی جو قبطیہ تھی، حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گئے تھے وہاں پہ ایلچی بن کر، سفیر بن کر۔ تو انہیں ساتھ اس نے کہا، ابھی مقوقس نے کچھ تحائف بھی بھیجے کہ یہ عام خواتین نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ لے جاؤ۔ ظاہر ان میں ایک اعلیٰ نسب، قبطی نسب کی عورتیں تھیں۔ جو قرآن میں آتا ہے نا، وہ 2 بندے لڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، تو وہ فرعون قبطی خاندان کے ساتھ تھا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اسی کی نسل سے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ماریہ قبطیہ کے ساتھ شادی کی۔ دوسری جو تھی وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیعت کر دی تھی، حسان بن ثابت کو۔ ان کے وطن سے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ کچھ نے لکھا 9 ماہ عمر تھی، کچھ کہتے ہیں اس سے زائد تھی۔ اب اتنا عرصہ گھر میں رہے، پھر یہ بیٹے فوت ہو گئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے وقت آنکھوں سے آنسو بہائے اور زاروں کے تار روئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ فطری بات ہے۔ جو اللہ کو چیز پسند نہیں وہ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں کہ جی مجھ سے چھین لیا، میری تو یہ توقعات تھی، یہ یعنی ایسی باتیں جو اللہ کے فیصلے کے اگینسٹ ہوں، ایسی باتیں کرے گا تو پھر پکڑ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ روئے۔ پھر اسی طرح اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بیٹی ہیں جو سب سے بڑی تھی،
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی عطا کی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خالہ زاد ابو العاص جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے تھے ان سے کر دی۔ ابو العاص بہت اچھے داماد تھے، ان پہ بڑا دباؤ تھا، یہ بڑی دیر بعد مسلمان ہوئے، جنگ بدر کے بھی کافی بعد مسلمان ہوئے۔ بڑا دباؤ تھا خاندانی کہ طلاق دے، طلاق نہیں دی، اللہ کے نبی کی بیٹی کو طلاق نہیں دی، پریشر تھا لیکن ایسے نہیں کیا۔ یہ وہ سیدہ زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 سال خاوند سے جدا رہے، وہ کافی تھے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہی وہ بیٹی ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ رہی تھی تو یہ سواری پہ سوار تھی، وہ حبار بن اسود نے تیر مارا تو ان کا حمل ضائع ہو گیا، گر گئی، اور اسی تکلیف سے کچھ عرصہ بعد زندہ رہی، وہ تکلیف رہی اور اسی سے وفات ہوئی۔ اور ہوا یہ کہ ان کا جو ابو العاص بن ربیع خامد تھا اس کو جو ہے نا وہ جنگ بدر میں قید ہوا، ابھی مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت پھر یہ کہ اس نے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار مجھ سے آیا، پھر وہ واپس ہوا تو ان سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سیدہ زینب کو وہ مدینہ بھیجیں گے۔ ان کا بھائی کنانہ لے کر آیا تھا، راستے میں لڑائی ہوئی، پھر انہوں نے کہا ہم جانے نہیں دیں گے، ابو سفیان آ گئے، ہماری ناک کٹتی ہے، پھر کنانہ واپس لے کے آ گیا، پھر ابو سفیان نے کہا تم رات کے اندھیرے میں لے کے نکل جاؤ، اب اس طرح اگر تم اس کو لے کے جاؤ گے تو ہم نے نہیں جانے دینا۔ برادری کا تھا نا معاملہ۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے بعد میں، بڑے معاملہ فہم تھے، تو بہرحال اس معاملے کو انہوں نے ایسے ٹیکل کیا کہ کچھ لوگ کہتے تھے جانے نہیں دینا کسی شکل میں، تو ابو سفیان ظاہر سردار تھے، انہوں نے اس معاملے کو حل ایسے کیا کہ کنانہ سے بات کی کہ ابھی نہیں انہوں نے جانے دینا، بعد میں رات کے اندھیرے میں چلے جانا، اب نہ جاؤ۔ سارے معاملات کو دونوں طرف سے ہر طرف سے دیکھ کے انہوں نے حل کیا۔ تو بعد میں یہ انہوں نے ان کے جب یہ آ گئی تو 6 سال پھر خامد کی جدائی میں رہی، طلاق انہوں نے پھر بھی نہیں دی۔ شام سے تجارتی کافرہ لے کر یہ ابو العاص واپس آ رہے تھے، سامان تجارت وافر تھا، مسلمانوں نے پکڑ لیا، سیدہ زینب نے ان کو پناہ دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یہ میری بیٹیوں میں سب سے بہتر بیٹی ہے کہ میرے لیے جسے بڑی تکلیفیں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ دیکھیں، سیدہ فاطمہ بھی اس وقت موجود ہیں، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، والد کے لیے ساری قربانیاں، دین اسلام کے لیے، حق کے لیے 6 سال بیٹھ کے بیٹھی، بہرحال پناہ دی حضرت ابو العاص کو۔ تو سارا سامان تجارت انہیں واپس کیا، لوگوں کا سامان تھا بیچ میں، ابو العاص گئے مکہ مکرمہ میں جس کا جو مال تھا واپس کیا۔ واپس کرنے کے بعد جب سب کو پتہ چل گیا کہ ان کا مال مل گیا، کہتے ہیں اب میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں، اگر میں مدینہ میں اعلان کر دیتا تو لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزام لگانے تھے، اب میں نے ہر ایک شخص کو اس کی امانت واپس کر دی ہے۔ اس ابو العاص کی اللہ کے نبی بڑی عزت کرتے تھے۔ پھر یہی بیٹی کچھ عرصہ بعد جب فوت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار۔ یہ نہیں کہ صرف بیٹے کی وفات پہ، سیدہ فاطمہ کو جب رخصت کیا اس وقت بھی آنسو جاری تھے، گھر سے رخصت کیا۔ تو بیٹیوں سے کس قدر محبت ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک کہا کہ جس نے ہم بستری نہیں کی وہ آج آئے، اور اس طرح ایک صحابی آئے اور ان کو قبر میں اتارا، اس میں کیا حکمت اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیدہ زینب اللہ کے نبی کی یہ بیٹی، آگے ان کا ایک بیٹا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کچھ کہتے ہیں بچپن میں فوت ہوئے، کچھ کہتے ہیں بعد میں ایک جہاد میں شہید ہوئے۔ ان کی ایک بیٹی تھی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، ان کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے یہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور یہ وہ تھی کہ ایک دفعہ ہار ملا اللہ کے نبی کو، کسی نے گفٹ میں دیا، لوگوں کو یہ تھا کہ یہ اپنی عائشہ کو دیں گے، آپ نے فرمایا میں اپنی جس سے مجھے بڑا پیارا اس کو یہ دوں گا، تو یہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، نواسی تھی اللہ کے نبی کی۔ تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات پر اللہ کے نبی روئے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مواقع آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آنسو بہائے، کیونکہ وفادار بیوی تھی۔ وفادار بھی لفظ چھوٹا ہے، سب سے بڑی وفادار بیوی تھی۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالات ایسے ہو گئے کہ مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ بہت سے چلے گئے، چند مسلمان رہ گئے، کفار مکہ نے سوچا کہ اب معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے۔ وہ رات کو میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ طے ابو جہل نے فیصلہ یہ رائے دی کہ سارے قبیلوں کا ایک ایک جوان لے لو، خاندانوں کا، سارے مل کے اٹیک کرو، جب سب خاندانوں میں قتل ڈیوائیڈ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، بنو ہاشم سب کا سامنا نہیں کر سکیں گے، چنانچہ رات کے اندھیرے میں معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ اس پلان کے تحت انہوں نے آپ کے حجرے کا محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا۔ اللہ کے نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، اور جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، اے مسجد حرام، اے سرزمین مکہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ تیرے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ ضروری نہیں ہے کہ حق پر ہیں آپ تو آپ کی ہر کوئی بات مان لیں۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی کے گفتگو میں اثر نہیں ہے۔ 13 سال میں مکہ والے نہیں مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے مضبوط دلائل دیے، ساری حکومتی مشینری بے بس ہو گئی، نہیں مانے، بلکہ ان کو آگ میں ڈال دیا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے تھے تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اسی طرح ایک رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے ہیں اور یہی آیت بار بار دہراتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان پر عذاب کرے، ان کو عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی امت کا درد دل میں ہے، روتے رہے۔ مقصد یہ تھا کہ امت کو رعایت لے کر دیں، امت کو خصوصی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ کنسیشن لے کر دیں۔ دیکھیں امت کے لیے سفارش اللہ کے نبی کیسے کر رہے ہیں، رو رو کے کر رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز رونے کی آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ میرے اور آپ کی پہلی بات ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، پڑھیں تو کیا حال ہے۔ میں اور آپ احتساب کریں، کبھی ساری زندگی بھی نماز میں روئے ہیں اپنا یاد کر کے۔ اللہ کے نبی تو وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے، اسی لیے اس شخص کو سب سے برا چور قرار دیا گیا ہے جو رکوع و سجود کو صحیح نہیں کرتا۔ آرام سے ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث مسیح الصلاۃ مشہور ہے کہ ایک بندہ آیا، تیزی سے رکوع کیے، تیزی سے سجدے کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث کے الفاظ ہے۔ پھر اس نے نماز پڑھی، ویسے ہی پڑھی جیسے اس کو آتی تھی، دوبارہ ایسے ہوا، 6 بار ایسے ہوا، تو کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے تو نماز ایسی آتی ہے، آپ سکھا دیں۔ آپ نے اسے کہا جب تو نماز پڑھے تو رکوع کو ٹھہر کے کر، سجدہ ٹھہر کے کر۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمیں ایک دعا آتی ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، بعض دفعہ سوال کرتے ہیں پڑھے لکھے بھی، کیا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ سے زائد پڑھ سکتے ہیں؟
یہ سوال دیکھیں نا، چلو کوئی نہیں، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. یہ تو منیمم لمٹ ہے کہ کم از کم 3 دفعہ. زیادہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کیا ہے، اور اتنی زیادہ دعائیں ہیں جو سجدے میں پڑھی ہیں. آپ نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں موجود ہیں. نہ ہمیں وہ دعائیں آتی ہیں، نہ ترجمہ آتا ہے، نہ ہمارے پاس وقت ہے، سوچ ہماری کہیں اور ہوتی ہے. تو اس طرح نماز میں بھی وہ لذت کیفیت پیدا نہیں ہوتی. پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ایسے روتے تھے جیسے ہنڈیاں ابلتی ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام کی بھی نمازیں ایسی ہوتی تھیں، خشوع و خضوع سے لبریز ہوتی تھی، کیونکہ انہیں ترجمہ آتا تھا. دعائیں مانگتے تھے، پڑھتے تھے، ترجمے کے ساتھ پڑھتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ پچھلی امتوں کے تجربات سامنے تھے، اس لیے آپ نے اپنی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس امت کو ویسے عذاب بھیج کر ہلاک نہ کرنا جیسے پہلی امتیں ہلاک ہوئی. کتنی بڑی رعایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں گی، یہ ایک رہ گیا، باقی یہ دھنسا کے اوپر آسمان سے عذاب، اس طرح نہیں ہوگا. کتنے جرائم ہیں. اب معذرت سے حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب غلطیوں والا کردار ہوتا ہے تو نال ہی کہتے ہیں مسلمان تو نہیں، یہاں تک کام چلا گیا. ہمارے معاملات کی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ یہ صحیح جہت پہ رہیں، کون نگرانیاں کر رہا ہے؟ دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر بد دیانتی کا شائبہ ہی نہیں ہے. دوسرے آگے فیصلے کرواتے، دوسرے ان کو نگران رکھتے. حالات الٹ ہو چکے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں امت کا درد بہت زیادہ تھا. انفرادی طور پر سیدہ سمیہ ان کی تکلیف کو دیکھا تو اللہ کے نبی رو پڑے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مظالم جب دیکھے، قابل رحم حالت دیکھی، لیکن وہاں پہ آپ کچھ نہیں آپ نے کیا، جا کے اپنے دکھ کا اظہار کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وافر مال دے کے بلال حبشی کو آزاد کروایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو تکلیف میں دیکھ کے روتے تھے. اپنے ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ لینے کے لیے گئے، وہ سخت تکلیف میں تھے. اللہ کے نبی نے ان کی بیماری دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم دل تھے، رحیم تھے. مسکراہٹ بھی سب سے زیادہ ہے، تو ایک اپنائیت، دوسرے کا احساس، اس کی تکلیف کا احساس، یہ بھی سب سے زیادہ ہے. ساری رات رو رو کے امت کے لیے یہ کنسیشن لی. یہ آپ کی ہمدردی کی میں چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ امت کے لیے کس قدر رحم دل ہے کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کو بھی نجات مل گئی. کتنی محنت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کنسیشن لی ہے، اور رو رو کے لیے ہے. یہ سفارش ایسے تو نہیں نا بس ایک دفعہ کہہ دیا تو ٹھیک ہے. رو رو کے بار بار جبریل آئے، پوچھا کیا ہے، پھر بتایا، اللہ کو تو پتہ ہے. تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے سوال کر دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ رحم دل نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ایک ماں تھی، بچہ اس کی گودی میں تھا، جو آگ جلا رہی تھی. جیسے ہی شعلہ بلند ہوتا تھا نا وہ پیچھے کر لیتی تھی. یہ منظر، تو اس نے سوال یہ کر دیا کہ اللہ کو جب ماں سے زیادہ بندوں سے محبت ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے پھینکے گا؟